جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بے گور و کفن دھڑوں کو وہاں چھوڑ کر اور ان کے سروں کو ان کے جسموں سے الگ کر کے نیزوں پر سجا کر یزید کے دربار میں دمشق لایا گیا تو سب سے آگے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا، جس کو تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید کی بیوی بھی اس وقت دربار میں موجود تھی جب اعلان کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، تو یزید کی بیوی فوراً آگے بڑھی۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی کہ حسین نے مجھے یزید کے باپ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو وصیت کی تھی کہ تمہیں 3 لوگوں کی بیعت لازمی لینا ہوگی۔ ان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے علاوہ عبداللہ ابن عمر فاروق اور عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ کتب تاریخ گواہ ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید بن معاویہ سے کہا تھا کہ خانوادہ رسالت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نرم رویہ اپنائے رکھنا، کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اہل دیوبند کا موقف ہے کہ یزید کے بارے میں اہل تشیع اور اہل سنت پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس کو زانی، شرابی، فاسق اور فاجر قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل دیوبند یزید کے خاندان بنی امیہ کی قبیلہ قریش کے ساتھ رشتہ داریوں کا حوالہ دے کر یزید کو مومن اور نیک اور پرہیزگار ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی ضمن میں وہ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ یزید امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ کا داماد تھا، کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کے ساتھ ہوا تھا، جن کی بعد میں علیحدگی یعنی طلاق بھی ہو گئی تھی، اور ان کی ایک بیٹی یزید کے نکاح میں تھی جس کا نام محمد تھا۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی کی سوتیلی بیٹی تو تھیں، اسی لحاظ سے اہل دیوبند سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی ساس ثابت کرتے ہیں اور ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار دمشق میں بنی امیہ کے قبرستان میں واقع ہے، اس لیے اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزید کے دربار میں دمشق حاضر ہوئیں تو اس کے بعد باقی قافلے کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا، جس کی سربراہی امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام فرما رہے تھے، لیکن خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے داماد یزید اور اپنی سوتیلی بیٹی کے پاس دمشق میں یزید کے پاس رہیں اور اپنے آخری وقت تک وہ یزید کے پاس دمشق میں ہی رہیں۔ محترم ساتھیوں، اگر اہل دیوبند کے اس نظریے کو صحیح مان لیا جائے تو پھر واقعہ کربلا کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ پھر خانوادہ رسالت کے پھول جو بے گور و کفن شہید کر دیے گئے، ان کی قربانیاں کس زمرے میں آئیں گی؟ روایات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے دربار میں ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو یہی یزید کی بیوی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سوتیلی بیٹی محمد بھی دربار میں موجود تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، چیخ و پکار آہو بکا کرنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی اور اس کے سر کی چادر اتر گئی تو یزید اٹھا اور اس نے اپنی بیوی کے سر پر چادر دی اور کہا کہ میں نے ابن زیاد کو یہ کرنے کو نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تو ابن زیاد کو نصیحت کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو میرے پاس سے ہی سلامت لے کر آنا تاکہ میں ان کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے خلافت کی اس بیعت کے معاملات کو طے کر سکوں اور سلجھا سکوں، لیکن ابن زیاد نے جلدی کی ہے اور اقتدار اور انعام کی لالچ میں امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یزید امام حسین علیہ السلام کے اس قتل ناحق پر ابن زیاد اور اس کے سپاہیوں سے اور اس کے کارندوں سے ناراض تھا تو پھر اس نے واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد کو اور اس کے کارندوں کو سر عام پھانسیوں پر کیوں نہ لٹکایا اور ان کو سزائیں کیوں نہ دیں؟ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں تو آتا ہے کہ یزید نے ان کو مالا مال کر دیا، ان کو اقتدار دیا اور ان کو جائیدادیں دیں، جس سے یزید کی فریبی چالوں کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا مکار، فریب اور فاسق اور فاجر انسان تھا، اور اس نے خود اپنے آپ کو پس پشت رکھ کر خانوادہ رسالت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔
وہ تاریخ میں اپنے نام کو گزند پہنچانے سے بچاتا رہا۔ اور رہا سوال بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس میں خاندانی رنجشوں کا، رقابتوں کا، تو یہ بات سچ ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ ایک ہی باپ کی اولاد تھے اور ان کے آپس میں گہرے رشتے تھے، لیکن ان رشتوں کی بنا پر حق و باطل کی تمیز کو بھول جانا بنی ہاشم کی فطرت میں نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے اور ان کے اعلان نبوت بلند کرنے سے پہلے بنی ہاشم اور بنی امیہ کی آپس کی دشمنیاں خاندانی دشمنیاں تھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان ہونے والی عداوتیں خاندانی نہ رہیں بلکہ حق و باطل کے مارکے تھے، جس میں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی رہی، اور میدان کربلا میں بھی حق کی فتح ہوئی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو سر بلند کیا، اور اس کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔